لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحديثنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وحجبنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا وهو مقصودنا ومطلوبنا ومنصورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا عليه
سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ درود شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وصي الكرام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا سیدی یا رسول یا حق جاری یا غوث اعظم دستگیر. جناب عالی سچائے ہمارا رب، سچائے ہمارا خالق، سچائے ہمارا مالک، اور سچے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگ ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو. وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا. حمد و صلات کے بعد عالی وقار دوست بزرگ کو موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں اس نقطے کی ہمارے معاشرے میں، ہمارے دین اور ہماری دنیا میں اس نقطے کی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے، اور اسی نقطے کی وجہ سے آج امت مسلمہ زوال کا شکار بنی ہوئی ہے. آج امت مسلمہ اسی نقطے کی وجہ سے نقصان پر نقصان اٹھائی جا رہی ہے. جناب عالی جس نقطے کی وجہ سے امت مسلمہ نقصان پر نقصان اٹھائی جا رہی ہے، اور جس نقطے کی وجہ سے امت مسلمہ پستی کا شکار ہے، وہ نقطہ جہاد ہے. وہ جہاد جس کو امت مسلمہ بھول چکی ہے، وہ جہاد جناب عالی جو آج کرنے کی باری آئے تو ہر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے. جناب عالی جہاد کو امت مسلمہ نے پیٹ کر دیا ہے، اور جہاد کو ہی امت مسلمہ نے جناب عالی چھوڑ دیا ہے. اسی وجہ سے
امت مسلمہ پستی کا شکار ہے۔ جہاد کے لیے رب باری تعالی کلام ہدا میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ رب کائنات فرماتا ہے اور تم جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں ہرگز مردہ مت کہو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق پہنچتا ہے۔ جناب عالی، اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اس آیت کی شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کس موقع پر سرکار پر نازل ہوئی؟ قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں کوئی نہ کوئی جناب عالی کسی نہ کسی آیت کا شان نزول ہے، کوئی نہ کوئی جناب عالی آیت کسی نہ کسی واقعے کی وجہ سے سرکار پر نازل ہوئی ہے۔ لیکن جو رب باری تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ یہ آیت کیوں سرکار پر نازل ہوئی؟ کس واقعے کی بنا پر یہ آیت سرکار پر نازل ہوئی؟ جناب عالی، مسلمان جنگیں لڑا کرتے تھے، منافق مسلمانوں کو روکا کرتے اور روک کر کہا کرتے ارے تم تو اپنی جانیں اپنے دین کے لیے دے رہے ہو، تمہیں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ تم اپنے عزیز و اقارب سے دور ہو رہے ہو، تم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے دور ہو رہے ہو، دین کے لیے قربانی دے کر فائدہ تمہیں کیا مل رہا ہے؟ منافق جناب عالی مسلمان کو پکڑ پکڑ کے یہ کہنے لگے تو جناب عالی پھر رب باری تعالی نے اس آیت کا نزول کیا۔ رب کائنات نے جناب عالی ارشاد فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تم انہیں ہرگز مردہ مت کہو جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور انہیں رزق پہنچتا ہے۔ جناب عالی، ہر قسم کی موت اللہ رب العزت کی رضا سے ہی آتی ہے، ہر قسم کی موت اللہ رب العزت کے حکم سے ہی آتی ہے۔ آدمی ایکسیڈنٹ میں مارا جائے، کسی بیماری میں مارا جائے، کسی واقعے میں مارا جائے، یہ جہاد کرتے ہوئے انسان شہید ہو جائے، ہر موت اللہ رب العزت کی رضا اور حکم سے ہی آ رہی ہے۔ لیکن شہید کی جو موت ہے اس کے لیے رب فرما رہا ہے کہ تم شہیدوں کو ہرگز مردہ مت کہو، انہوں نے اپنی جان میری راہ میں قربان کی اور میرے یہاں یہ زندہ ہیں اور انہیں رزق پہنچتا ہے۔ یہ آیت اسی وجہ سے نازل ہوئی کہ منافق مسلمانوں کو جہاد سے روکا کرتے تھے، منافق مسلمانوں کو جہاد سے منع کیا کرتے تھے۔ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی مسلمانوں نے جب دو بہت بڑی مشہور جنگیں لڑی، ایک جنگ کا نام غزوہ بدر، دوسری جنگ کا نام غزوہ احد۔ جب ان جنگوں میں بے شمار مسلمانوں نے جام شہادت نوش کی، جناب عالی پوری آیت نازل ہوئی۔ جب منافق کہنے لگے کہ تم تو اپنی جانیں لٹا رہے ہو دین اسلام کے لیے، حضور کی ناموس اور عظمت عزت کے لیے تم اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہو، تمہیں بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ بدلے میں اپنے گھر والوں سے دوری تمہیں مل رہی ہے، بدلے میں تمہیں اپنے عزیز و اقارب سے دوری مل رہی ہے، تمہیں بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ پھر رب نے فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ پروردگار نے فرما دیا تم پوچھتے ہو انہیں بدلے میں کیا مل رہا ہے، تو آج رب فرماتا ہے کہ تم انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ
ہے اور اپنے رب کے پاس ہے اور انہیں رزق پہنچتا ہے۔ جناب عالی اتنی بڑی شان شہداء کی ہے۔ کون شہید جو جناب عالی جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی جان قربان کر دے پھر انہیں اتنی بڑی شان ملتی ہے۔ کتاب کا نام داؤد شریف کے اندر میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کو نقل کیا۔ فرمان کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب ہم نے جنگ احد لڑی، جنگ احد میں ہم نے جہاد کیا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں بے شمار صحابیوں نے جب جنگ احد میں جام شہادت نوش فرمائی، پھر سرکار نے ہم سے فرمایا کہ تمہیں تمہارے بھائیوں کے بارے میں نہ بتاؤں جنہوں نے جنگ احد میں جام شہادت نوش کی۔ ابن عباس فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حکم کیجئے، ارشاد فرمائیے ہمارے ان بھائیوں کے بارے میں، یعنی ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے جنگ احد میں جام شہادت نوش فرمائی۔ کتاب کا نام داؤد شریف، جلد نمبر 2، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ فرماتے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جو تمہارے بھائی یعنی صحابہ نے جنگ احد میں جام شہادت نوش کی، پھر یہ رب کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، پھر انہیں جنت کی چیزوں سے مزین کیا گیا، جنت کے سنہری درختوں سے انہیں مزین کیا گیا اور جنت کی ہر چیز انہیں دے دی گئی۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو شہدان جنت میں پایا، صحابہ جب تمہارے بھائیوں نے اپنے آپ کو شہید ہو کر جنت میں پایا، رب کے قریب پایا، تو تمہارے یہی بھائی یعنی صحابہ، داؤد شریف کی حدیث ہے، تمہارے یہی بھائی صحابہ رب سے عرض کرنے لگے ربا ہم اپنے بھائیوں تک یعنی اپنے صحابہ تک، سرکار کے صحابہ تک ہم ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے بھائیوں سرکار کے صحابہ، تم دنیا میں موجود ہو، تم جنت سے تم جو ہے جہاد سے بے رغبتی اختیار نہ کرو، تم جہاد میں سستی نہ کرو، کیونکہ جو جہاد کر کے آتا ہے اسے دنیا اور وما فیہا سے زیادہ یہاں نواز دیا جاتا ہے۔ ربا ہم دنیا والوں کو، سرکار کے غلاموں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ تم جہاد سے بے رغبتی اختیار نہ کرنا، تم جہاد میں سستی نہ کرنا، جو ہم نے دیکھا ہے ہم تمہیں وہ بتا رہے ہیں۔ داؤد شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اے میرے بندو تم نے احد میں جام شہادت نوش کی اور تمہارا یہ پیغام کوئی اور نہیں پہنچائے گا دنیا میں، تمہارا یہ پیغام تمہارا رب ہی دنیا میں پہنچائے گا۔ پھر رب نے ارشاد فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے یہاں اور انہیں رزق پہنچتا ہے۔ اتنی بڑی شان جناب عالی رائے خدا میں جہاد کرنے والے مجاہد کی ہے جو شہید کر دیا جائے۔ ترمذی شریف نے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ احد کے بعد بڑا اداس تھا۔ آپ جناب عالی جنگ احد کے بعد بڑے اداس اور غمگین تھے۔ سرکار نے جب آپ کو دیکھا، سرکار نے پوچھا اے جابر بتا تو صحیح غمگین کیوں ہے، اداس کیوں ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ غمگین اس وجہ سے ہوں، اداس اس وجہ سے ہوں، غزوہ احد میں میرے والد نے جام شہادت نوش کی ہے۔ یا رسول اللہ اداس اس وجہ سے ہو، میرے والد نے جام شہادت نوش کی، میرے والد جو پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں اپنا قرضہ اور اپنی بیٹیاں، میں ان کی وجہ سے فکر مند ہوں، اپنے والد کے قرضے اور اپنی بہنوں کی وجہ سے فکر مند ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جب میں نے سرکار سے یہ عرض کی، ترمذی شریف میں ہے، سرکار نے مجھ سے فرمایا اے جابر تجھے تیرے والد کے بارے میں خوشخبری نہ دوں، تجھے تیرے والد کے بارے میں بشارت نہ دوں؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی رب اے کونین کے والی آپ مجھے ضرور میرے والد کے بارے میں خوشخبری دیجئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا اے جابر جب اہل احد نے جام شہادت نوش کی، پھر جب انہوں نے جام شہادت نوش کر کے انہیں رب کی بارگاہ میں لے کر جایا گیا، اہل احد کو ہر صحابی سے جو شہید ہوا رب نے ملاقات کی۔ جب ہر شہید صحابی سے رب نے ملاقات کی، رب کے درمیان اور اس شہید صحابی کے درمیان پردہ تھا، حجاب کے اندر رب نے ملاقات کی۔ لیکن اے جابر جب تیرے والد کی باری آئی رب سے ملاقات کے لیے، جب تیرا والد رب سے ملاقات کرنے جا رہا تھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اے جابر اس وقت رب کے درمیان اور تیرے والد کے درمیان کوئی حجاب نہ تھا، کوئی پردہ نہ تھا، بس ایک رب تھا، ایک تیرا والد تھا۔ تیرے والد نے ایسی محبت مجھ سے کی اور ایسی جامع شہادت اپنی جان قربان کی کہ تیرے والد نے جب رب سے ملاقات کی نہ کوئی حجاب تھا نہ پردہ تھا، ایک تیرا والد تھا اور دوسرا پروردگار تھا۔ اے جابر پھر رب نے تیرے والد سے فرمایا اے میرے بندے تو کہہ تمنا کر، عرضی ڈال، التجا کر، تیری تمنا کو پورا کیا جائے گا، تیری آرزو کو پورا کیا جائے گا، تیری عرضی کو پورا کیا جائے گا، تیری التجا کو پورا کیا جائے گا۔ میرے بندے تمنا کر۔ اے جابر تیرے والد عبداللہ نے رب سے تمنا کی، عرضی کی، التجا کی، سفارش کی کہ ربا تو مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما، میں دوبارہ دنیا پہ جاؤں اور دنیا میں جا کر پھر تیرے محبوب کے قدموں میں اپنی جان قربان کر کے آؤں اور پھر تجھ سے ملاقات کروں۔ رب نے فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو میری راہ میں شہید کر دیے جائیں، یعنی عبداللہ جیسے، یعنی اہل احد جیسے، یعنی اہل بدر جیسے، یعنی کوئی بھی جہاد جیسے میری راہ میں شہید ہو کر میری بارگاہ آ جائے، انہیں تم ہرگز مردہ مت کہو، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور انہیں رب کے یہاں سے رزق دیا جاتا ہے۔ جناب عالی کسے رزق دیا جاتا ہے؟ کون؟ رب کے وہاں زندہ ہے۔ جناب عالی جو جہاد کر کے شہید ہو جائے، جو سرکار کی عظمت، سرکار کی ناموس، سرکار کی
کی عزت اور سرکار کے پاک گھرانے کے لیے اپنی جان قربان کر دے. جناب عالی وہ رب کے یہاں زندہ ہے. کتاب کا نام مسند امام زید. جناب عالی اس کتاب نے سرکار کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا. حدیث کے راوی کون؟ حدیث کے راوی جناب عالی داماد رسول. حدیث کے راوی خاتون جنت کے سر کے تاج. حدیث کے راوی جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے بابا. حدیث کے راوی فاتح خیبر، فاتح خندق، فاتح بدر، فاتح عہد. حدیث کے راوی پیروں قلندروں کے پیشوا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام ہے. مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں. مولا علی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ صحابہ تمہیں میں نہ بتاؤں کہ جو رب کی راہ میں شہید ہو جائے، جام شہادت نوش کر دے، جہاد کرتا کرتا اس کی کتنی خصلتیں ہیں. مولا علی فرماتے ہیں سرکار نے گفتگو کلام جاری کیا. مولا علی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جو رب کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے اس کے 7 درجے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں پھر سرکار نے گفتگو کلام جاری رکھا. سرکار نے فرمایا نمبر 1 جب جہاد کرنے والا جام شہادت نوش کرتا ہے اس کی جسم سے اس کی روح نکالنے سے پہلے ہی رب اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے کہ اے جہاد کرنے والے، اے میرے محبوب کی ناموس کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے، اے میرے محبوب کی عزت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے والے، اب تیری روح قبض کی جا رہی ہے، اس سے پہلے تو اپنا ٹھکانہ دیکھ لے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں سرکار نے گفتگو کلام جاری رکھا. سرکار نے فرمایا رب جہاد میں شہید ہونے والے شہید کو دوسرا درجہ یہ دیتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے جب وہ شہید ہو جاتا ہے اس کے آگے خادمین کھڑے ہو جاتے ہیں جنت میں، اور خادمین اس سے عرض کرتے ہیں کہ اے بندہ خدا تو نے اپنے محبوب کے لیے اپنے نبی کے لیے جامع شہادت حاصل کی، تو نے جہاد کیا، جو کچھ تو دنیا میں چھوڑ کر آیا، جو کچھ تو اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا، یا رب نے تیرے لیے سب اس سے بہتر رکھا ہے جو دنیا میں تیرے لیے تھا، تیرے گھر والوں کے پاس تیرے لیے تھا، اس سے بہتر تیرے لیے رب نے یہاں رکھا ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں سرکار نے گفتگو کلام جاری رکھا. سرکار نے فرمایا کہ جو ہے جو شہید جامع شہادت نوش کر کے جہاد کر کے جامع شہادت نوش کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، مولا علی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا اسے تیسرا درجہ یہ دیا جاتا ہے کہ جنت کے خادمین اس کے پاس آتے ہیں اور جنت کے خادمین اس شہید ہونے والے کو غسل دیتے ہیں، اس شہید ہونے والے کو کفن دیتے ہیں اور جنت کی خوشبو سے اسے نواز دیتے ہیں کہ تو نے جہاد کیا، اپنی جان رائے خدا میں دی تو آج تجھے اس درجے سے نوازا. مولا علی فرماتے ہیں سرکار نے گفتگو کلام جاری رکھا. سرکار نے فرمایا کہ جہاد کرنے والے شہید کو چوتھا درجہ رب کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ کسی کی بھی روح اس کے جسم سے آسانی سے نہیں نکلتی جتنی آسانی سے جہاد کرنے والے شہید کی روح کو رب جسم سے نکال دیتا ہے، اتنی آسانی سے کسی اور کی روح جسم سے نہیں نکلتی. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں سرکار نے گفتگو کلام جاری رکھا. سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جہاد کرنے والے شہید جہاد میں شہید ہو جانے والے کو 5واں درجہ یہ عطا کرتا ہے کہ روز محشر جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا اس کے زخموں سے خون نکل رہا ہوگا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہید کے زخموں سے خون نکل رہا ہوگا اور اس خون سے
مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ مولا علی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ وہ جو شہید اپنی قبر سے اٹھے گا جس کی زخموں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، اہل محشر اسی خوشبو سے پہچانیں گے کہ یہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا تھا، یہ رب کے دین کے لیے، نبی کی عزت اور ناموس کے لیے لڑتا ہوا شہید ہوا تھا۔ اس کی خوشبو سے اسے پہچانا جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں سرکار نے گفتگو کلام جاری رکھا۔ سرکار نے فرمایا جہاد میں شہید ہو جانے والے کو رب چھٹا درجہ یہ عطا فرماتا ہے کہ محشر کے میدان میں رب کے عرش کے اتنے قریب ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے کہ ان سے اور زیادہ رب کے عرش کے قریب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں سرکار نے گفتگو کلام جاری رکھا اور پھر سرکار نے اپنے کلام کا اختتام کیا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب کا نام مسند امام زید۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ساتواں اور آخری درجہ رب شہید کو یہ عطا فرماتا ہے کہ جنت میں ہر جمعے کے دن جہاد میں شہید ہو جانے والے جو ہیں یہ رب کی ملاقات کے لیے جائیں گے۔ شہید ہو جانے والے جو جہاد میں شہید ہوئے یہ ہر جمعے کے دن سرکار نے فرمایا کہ رب کی زیارت کے لیے جائیں گے، رب کی ملاقات کے لیے جائیں گے۔ آج ہر مرید چاہتا ہے کہ اپنے پیر سے ملو، اپنے مرشد سے ملاقات کرو، اپنے پیر اپنے مرشد کی زیارت کرو۔ جناب عالی ان شہداء کا کیا مقام ہوگا جو ہر جمعے کے دن رب کی زیارت کے لیے جائیں گے، رب کی ملاقات کے لیے جائیں گے اور رب سے ملاقات کر کے آئیں گے۔ سرکار نے فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ جب یہ شہداء جو جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے رب سے ملاقات کر کے واپس آئیں گے تو لوگ جنتی پوچھیں گے اے شہداء بتاؤ تو صحیح، اے رحمان کے ملاقاتیوں کیا تم نے رحمان کی ملاقات کی ہے، کیا تم نے رحمان کی زیارت کی ہے؟ تو شہداء کہیں گے ہاں آج ہم نے رحمان سے ملاقات کی ہے، آج ہم نے جو ہے وہ رحمان کی زیارت کی ہے۔ اتنا بڑا مقام کسے ملے گا؟ شہید ہو جانے والے کو۔ کون شہید ہو جانے والا؟ شہید ہو جانے کی تو بہت کیٹیگری ہے۔ جناب عالی کسے یہ مقام ملے گا؟ اسے یہ مقام ملے گا جو سرکار کے دین کے لیے، سرکار کی عظمت کے لیے، سرکار کی عزت کے لیے، سرکار کی ناموس کے لیے، سرکار کے پاک گھرانے اہل بیت کے لیے جو اپنی جان قربان کرے گا، اپنی جان کا نذرانہ دے گا۔ یہ درجات اللہ رب العزت جناب عالی اسے عطا فرمائے گا۔ جناب عالی آج تو آسان ہے، مجھ سمیت آج لوگ کہتے ہیں کہ جہاد نہیں، جہاد کا نام نہ لو، اصلاح کرو، اصلاح کرو۔ رب اصلاح کا حکم دیتا ہے، سرکار نے اصلاح کا حکم دیا ہے، اصلاح کرو۔ جناب عالی سرکار نے غزوے لڑے ہیں، سرکار نے جنگیں لڑی ہیں، اس طرف بھی تو دیکھا جائے سرکار نے تلوار اٹھائی ہے، سرکار نے سر تن سے جدا کر کے دکھایا ہے رب کے لیے، رب کے دین کے لیے۔ اس طرف کوئی نہیں آتا۔ جناب عالی ہر کوئی کہتا ہے اصلاح کی جائے، کسی کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ جہاد کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جناب عالی دوسرا جملہ ہمارے لبوں پر، ہمارے منہوں پر، ہمارے لبوں پر چڑھا رہتا ہے کہ حاکم وقت کہے گا تو جہاد کریں گے۔ حاکم وقت کا حکم ہونا چاہیے کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے، اپنے گریبان میں دیکھ کر ہر کوئی جناب عالی اپنے آپ سے سوال کرے، ہم سب کو معلوم ہے حاکم وقت بے غیرت ہے، حاکم وقت کبھی حکم نہیں دے گا، تو اس طرح جناب عالی جہاد کے لیے جائیں گے نہیں۔ اچھی بات ہے، کہتے رہو حاکم وقت جب اجازت دے گا ہم پھر جہاد کریں گے۔ جنہوں نے جہاد کیا رب نے مقام عطا فرمایا، رب نے مرتبہ عطا فرمایا۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اسے ترمذی شریف میں نقل کیا گیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت مقدام ہیں۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جب شہید جو ہے وہ جام شہادت نوش کرتا ہے اور اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب اس کو بخش دیتا ہے، رب اسے بخش دیتا ہے۔ جناب عالی حضرت مقدام فرماتے ہیں سرکار نے جو ہے گفتگو کلام جاری رکھا، سرکار نے فرمایا شہید کی روح قبض ہونے سے پہلے رب جنت اسے دکھا دیتا ہے۔ حضرت مقدام فرماتے ہیں سرکار نے گفتگو کلام جاری رکھا، سرکار نے فرمایا کہ جہاد میں شہید ہو جانے والے کو رب عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ کون سا عذاب قبر جناب عالی جو آج انسان سوچے دنیا میں تو جناب عالی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کی روح کانپ سی جاتی ہے کہ قبر میں عذاب ہی ہوگا، وہاں تنہا رہنا ہے، کوئی ساتھ نہ ہوگا، اس قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ جناب عالی شہید ہو جانے والے کو عذاب قبر سے بھی سرکار نے فرمایا محفوظ رکھا جاتا ہے۔ حضرت مقدام فرماتے ہیں سرکار نے گفتگو کلام جاری رکھا، سرکار نے فرمایا جو جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے اہل محشر کے سامنے محشر کے میدان میں اسے ایک تاج پہنایا جائے گا، اس تاج پر سرکار نے فرمایا کہ عنبر کے موتی لگائے جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا وہ جو موتی لگائے جائیں گے ان موتیوں کا ایک موتی جو ہے وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے بڑھ کر اس ایک موتی کے اندر ہے۔ یہ مقام جناب عالی رائے خدا میں جہاد کرنے والے کو رب عطا فرمائے گا۔ مستدرک للحاکم نے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ حضرت سال اس حدیث کے راوی ہیں۔ پہلی حدیث میں روایت تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ جب شہید جام شہادت نوش کرتا ہے تو اسے رب اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ حضرت سال فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جب شہید جام شہادت نوش کرتا ہے اس کا خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے ہی رب اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مستدرک للحاکم میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کوئی جہاد کرنے جائے اور جہاد کرتے ہوئے صبر کر لے، صبر کرنے کے بعد یا وہ شہید ہو جائے یا وہ سامنے والے پر غالب آ جائے، یعنی یا وہ شہید ہو جائے یا وہ غازی بن کر آ جائے، سرکار نے فرمایا ایسے شخص پر رب العزت جو ہے وہ عذاب کبھی نازل نہیں فرمائے گا، ایسے شخص کو اللہ پھر عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ جناب عالی بخاری شریف میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت برا بن عازب ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں سرکار کے پاس ایک شخص آیا، اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، اپنا چہرہ جو ہے وہ چھپایا ہوا تھا۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں وہ شخص سرکار کے پاس آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ حکم دیجئے پہلے آپ پر ایمان لاؤں یا جا کر جنگ لڑوں۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا پہلے مجھ پر ایمان لا اس کے بعد جا کے جنگ لڑ۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں وہ شخص جو اپنا چہرہ چھپا کر آیا تھا، لوہے کا لباس پہن کر آیا تھا، نہ چہرہ دکھایا نہ لوہے کا لباس اتارا، سرکار کے ہاتھ مبارک پر ایمان لے آیا۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ہی جنگ میں چلا گیا، فوراً جنگ میں جا کر لڑنے لگا اور پھر جام شہادت نوش کی، شہید ہو گیا۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا صحابہ اس شخص کو دیکھو، اس شخص میں
کوئی عمل نہیں کیا، ایمان لایا، اپنی جان قربان کر دی، نہ نماز ادا کرنے کا وقت، نہ زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت، نہ روزہ رکھنے کا وقت، نہ حج کرنے کا وقت، نہ جناب عالی حقوق العباد کا خیال رکھنے کا وقت، نہ جناب عالی حقوق اللہ کا خیال رکھنے کا وقت، سرکار نے فرمایا صحابہ ایمان لایا، اپنی جان قربان کر دی، لیکن رب نے سب سے بڑھ کر اسے اجر عطا فرمایا، کیونکہ یہ یہاں ایمان لایا، وہاں جا کر اس نے جہاد کیا اور اپنی جان قربان کی، سب سے بڑھ کر رب نے اسے اجر عطا فرمایا۔ جناب عالی جہاد کرنے والوں پر اور جہاد میں شہید ہو جانے والوں کو رب اتنی بڑی شان سے نوازتا ہے۔ مستدرک للحاکم میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا جس کا نام عمر تھا، عہد کے میدان میں سرکار کے پاس آیا، عرض کرنے لگا بتاؤ میرا پھوپھی زاد بھائی کہاں ہے، میرا پھوپھی کا بیٹا کہاں ہے؟ جناب عالی صحابہ نے کہا تمہارا پھوپھی کا بیٹا میدان میں عہد میں لڑ رہا ہے۔ پوچھنے لگا بتاؤ فلاں بندہ کہاں ہے؟ کہا وہ بھی جنگ لڑنے گیا ہے۔ پوچھنے لگا فلاں بندہ کہاں ہے؟ بتایا گیا وہ بھی جنگ لڑنے گیا ہے۔ یہ جو شخص یہ سب پوچھ رہا ہے جس کا نام عمر ہے، سرکار پر ایمان نہیں لایا۔ جناب عالی صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ میدان میں آیا ہوا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے اور لڑ رہا ہے، سر تن سے اتارتا چلا جا رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا عمر تیرا کیا کام ہے مسلمانوں کے درمیان، تو کیوں مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے لیے لڑ رہا ہے؟ بتا تو ایمان نہیں لایا۔ کہنے لگا میں ایمان لا چکا ہوں، اسی وجہ سے لڑ رہا ہوں، مہلت نہیں ملی ورنہ بتا کے آتا۔ جناب عالی لڑتے لڑتے جو نیا مسلمان ہوا نام عمر ہے، جناب عالی شدید زخمی ہو گیا، مستدرک للحاکم میں موجود ہے، جسم کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ حضرت معاذ حضرت سعد بن معاذ جو ہیں جناب عالی عمر کے گھر جاتے ہیں، اس کی بہن سے پوچھتے ہیں جا اپنے بھائی عمر سے پوچھ کہ تو نے جو جنگ لڑی ہے یہ اپنے رشتہ داروں کی مروت میں لڑی ہے یا یہ جنگ جو ہے تو نے اپنے رشتہ داروں کے لیے غصے میں لڑی ہے یا یہ جنگ جو ہے تو نے رب اور اس کے رسول کے لیے لڑی ہے؟ عمر کہنے لگا میں نے یہ جنگ نہ اپنے رشتہ داروں کے لیے لڑی ہے، نہ یہ جنگ میں نے کسی کی مروت میں لڑی ہے، یہ جنگ جو ہے میں نے جو ہے یہ جنگ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑی ہے۔ جناب عالی سعد بن معاذ فرمانے لگے جب اس شخص کا انتقال ہوا، جب شہید ہوا، حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا کہ اے لوگوں اس نے کوئی عمل نہیں کیا، صرف جام شہادت نوش کی، رب نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اتنا بڑا مقام جناب عالی جہاد میں شہید ہو جانے والوں کا ہے۔ مستدرک للحاکم نے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ جناب عالی حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان کے اندر ایک شخص سرکار کے پاس آیا، یا رسول اللہ، وہ بندہ خود سرکار سے کہتا ہے، مستدرک میں موجود ہے، یا رسول اللہ میں کالا ہوں، یا رسول اللہ میں بد شکل ہوں، یا رسول اللہ میں بدبودار ہوں، یا رسول اللہ لوگ میری طرف مائل نہیں ہوتے، میری طرف قریب نہیں آتے، اگر میں کالا، میں بدبودار، میں بد شکل، لوگ میری طرف مائل نہیں ہوتے، اگر ایسا بندہ جہاد کرے، جنگ لڑے تو کیا مقام ملے گا؟ سرکار نے فرمایا جنت ملے گی۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں اس شخص نے یہاں سنا، وہاں میدان میں پہنچا اور لڑنے لگا، جام شہادت نوش کی۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں جب سرکار کو پتا چلا، سرکار اس شخص کے پاس آئے، سرکار نے فرمایا اے انسان، تو نے اپنے آپ کو کالا بولا، تو نے اپنے آپ کو بد شکل بولا، تو نے اپنے
آپ کو بدبودار بولا، اللہ نے تجھے خوشگوار کر دیا۔ اے خوشگوار انسان، رب نے تجھے خوشبو سے مہکا دیا۔ آج دنیا والے تیری ہی طرف مائل ہیں کیونکہ تو نے جام شہادت نوش کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کما حق ہو ہمیں جہاد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، عزت و شہرت، دین و دنیا کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔